میں حضرت مفتی صاحب سے 2 سوالوں کی رہنمائی لینا چاہ رہا تھا. تو حضرت مفتی صاحب آپ پلیز ذرا یہ مسئلہ سمجھا دیجیے گا. ایک ڈائلیما یہ ہے کہ جو اولادیں پاکستان انڈیا وغیرہ سے امیگریٹ کر کے امریکہ یورپ آ جاتی ہیں تو پھر وہ تھوڑے عرصے بعد اپنے پیرنٹس کو بلانا چاہتی ہیں, تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیرنٹس ریفیوز کر دیتے ہیں آنے سے, اور وہ کہتے ہیں نہیں ہم پاکستان میں ہی رہیں گے اور آپ بیٹا رہو امریکہ میں یورپ میں. تو اس میں کون ذمہ دار ہوگا اس چیز کا, یعنی کہ کیا ذمہ داری بچوں پہ آئے گی یا نہیں آئے گی, اور اس کا پریکٹیکل حل کیا ہے؟ کہ ظاہری بات ہے اولادیں والدین کو اپنے پاس رکھنا چاہتی ہیں, والدین آنا نہیں چاہتے, تو حضرت اس کی رہنمائی کیسے ہوگی کہ وہ اس کا کوئی پریکٹیکل حل ہو؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو یہاں پہ حضرات ہیں حضرت, وہ دیکھا گیا ہے کہ وہ جب مشورہ وغیرہ لیتے ہیں تو وہ اپنے دوستوں سے یا کسی عمر کے بڑے انسان سے مشورہ لے لیتے ہیں, حالانکہ وہ جو انسان ہوتا ہے ہو سکتا ہے وہ صاحب الرائے نہ ہو. تو ان کو چاہیے کہ وہ کسی ایک ایسے فرد سے مشورہ لیں جو بہت ذہین صاحب الرائے ہو, جس کی ایک بات کی اہمیت ہو اور جو ایک ذمہ داری سے بات کرے, مشورہ دے. تو لوگوں کو کیسے چناؤ سلیکشن کرنا چاہیے کہ وہ ایک صاحب الرائے انسان کو اپنائیں اور اس سے مشورہ لیں؟ جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ جناب. ایک تو یہ کہ والدین اگر یہاں پہ نہیں آنا چاہتے تو اس کا حل کیا ہے؟ یہاں پہ جو جوان اولاد ہے ان کی رہنمائی کون کرے گا؟ جو بزرگ پاکستان میں یا انڈیا میں ہیں ان کو ٹیک کیئر کون کرے گا؟ یہ تو ایک مسئلہ ان کا. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ رائے لینے کے لیے کس طرح ڈیسائیڈ کریں, کیا معیار ہونے چاہیے, کیا سٹینڈرڈز ہونے چاہیے کہ کس سے ہم مشورہ لیں کس سے نہ لیں؟ بالکل صحیح. دونوں سوال بہت اچھے ہیں. جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے اس میں یہ کہ چونکہ یہاں جو اولادیں وہ والدین کو اس لیے بلانا چاہتی ہیں تاکہ ان کی خدمت کریں, ان کو ٹیک کیئر کریں, وہاں ٹیک کیئر کرنے میں مشکل پیش آتی ہے. اور وہ والدین چونکہ اسی مٹی سے گرو کیا, اسی مٹی سے ان کو پیار ہے, وہ امریکہ کی زندگی میں نہیں آنا چاہتے. خاص طور پہ جو بوڑھے بزرگ ایک دفعہ یہاں آ چکے ہوتے ہیں وہ تو یہاں سے جانے کے بعد دوبارہ آنا نہیں چاہتے, کیونکہ ظاہر ہے کہ وہاں کی زندگی کا جو ایک اسٹائل ان کو یہ نسوں کے اندر بس گیا ہے, وہ یہاں کے اسٹائل ان کو مزہ نہیں آتا, پسند نہیں آتا. وہاں تو اور پڑوس کے اندر بھی بیٹھے گپے لگا رہے ہیں سارے دن, یہاں بندے کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. اور پھر یہاں کی اولادیں اکثر کیا کرتی ہیں, وہ پوتے نواسوں کو پلواتی ہیں ان بابوں سے, وہ خدمت کے نام سے بلاتے ہیں, نتیجہ کہ اپنے پوتے نواسے پل رہے ہیں بیچارے, وہ بوڑھا بوڑھی انہی کی خدمت کر رہے ہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ اولاد کا مقصد خدمت اور خدمت مقصود راحت ہے. والدین کو راحت پہنچنی چاہیے. اگر انڈیا پاکستان میں ہیں, آپ یہاں سے ان کو پیسہ بھیجیں, وہ اپنی جو ٹیک کیئر کے لیے ایک نہیں دو ماسیاں رکھیں گھر میں کام کرنے کے لیے, اپنی جو خدمت کے لیے خدمت گزار رکھیں, گھر کی صفائی کے لیے پوچھا جھاڑو دینے والی رکھیں, تو آپ پیسے کے ذریعے سے آپ ان کو پہنچائیں. تو پیسہ سب سے بڑی چیز ہے. اگر والدین یہاں بھی آ جائیں اور آپ کے پاس پیسہ نہ ہو تو والدین یہاں بیٹھ کے آپ کو کوسیں گے کہ امریکہ بیٹھ کے بھی تو کنگال رہا, تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو نتیجہ کیا ہوگا, وہ والدین دور رہ کے شاید دعا کریں, پاس رہ کے آپ کو کوسیں گے. تو بہتر یہ کہ راحت پہنچائیں, بھلے وہ وہاں ہوں بھلے یہاں, آپ راحت پہنچائیں. راحت دور میں مال کے ذریعے سے پہنچائی جا سکتی ہے, کیونکہ مال اور جان, یہ دیکھو دو چیزیں ہیں خدمت کے لیے. دین کی بنیاد اسی پر ہے, یا تو جان کی عبادت کریں نماز پڑھیں, یا مال کی عبادت کریں زکوٰۃ دیں. تو مال اور جان کے علاوہ تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے. تو اگر قریب ماں باپ آ گئے, اپنی جان لگائیں, ان کی خدمت کر کے خوش کریں. اگر دور ہے تو اپنے مال لگائیں اور ان کو راحت پہنچائیں, تو والدین خوش ہیں اور آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا, نہ ان پر نہ آپ پر. اور جو دوسرا سوال ہے, دوسرا سوال تو اتنا اہم ہے کہ آپ کہہ رہے کہ صاحب الرائے کا کیسے پتہ چلے. تو صاحب الرائے کو دیکھنے کے لیے بھی صاحب الرائے آنکھ چاہیے. تو کیسے پہچانے گا کہ یہ, کیونکہ جو دیوانہ بیوقوف ہے وہ تو خود صاحب الرائے نہیں ہے, وہ کیسے پہچانے کہ یہ صاحب الرائے ہے؟ یہ صاحب نظر ہونا بھی ضروری ہے نا, صاحب الرائے کو دیکھنے کے لیے, صاحب نظر کو پہچاننے کے لیے نظر چاہیے. تو یہ بنیادی چیز ہے. اس لیے بات وہی ہے, تو زندگی کا تجربہ ہی سمجھائے گا کہ زندگی کے تجربات کے بعد وہ سوچے گا یار اس سے مشق کیا, اس نے مروا دیا, اس سے کیا, اس سے مروا دیا, چلو یار اس کو ٹرائی کرتے ہیں. اب وہ مشہ جو اس کو سمجھ میں آ گیا یار اس کا مشہ صحیح ہے, تو اب وہ سوچے گا ہاں یار یہ بندہ صاحب الرائے ہے. تو یہی کہا جا سکتا, ورنہ کوئی ایسا لگا بندہ اصول اور کرائٹیریا ہے نہیں کہ ہم اس کو کہہ دیں کہ یہ کہیں گے کہ وہ علم والا ہو, عقل فہم والا ہو, وہ حالات زمانوں کو جانتا دیکھتا ہو. تو یہ ساری چیزیں اب وہ ہر بندہ کلیم کرتا ہے کہ میرے پاس سب ہے.
تو پھر یہ ایک اور کوشچن ریز ہو جائے گا کہ یار ہر بندہ کہتا ہے میں، ہر عالم کہتا ہے میں صاحب علم ہوں، ہر عالم کہتا ہے میں عقل مند ہوں. یہ تو اس بندے کو چاہیے کہ وہ ہر ایک کو دیکھے، سنے، اس کے پاس اٹھے بیٹھے، پھر وہ نتیجہ نکالے گا یار یہ عالم جو ہے یہ بیدار مغز اور حالات زمانوں کو جانتا ہے. جیسے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ من لم یعرف اہل زمانی فهو جاہل، جو مفتی اہل زمانہ کے حالات سے واقف نہیں ہے فرمایا وہ مفتی جاہل ہے. تو جو گویا کہ مفتی کے لیے ضروری ہے کوئی حالات زمانوں کو جانتا ہو، تبھی وہ حالات زمانوں کو جانے گا تو صحیح فتویٰ دے گا اور جو کہ صحیح رہنمائی ہوگی.